آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دولت اور جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد توبہ توبہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا شیوا بن چکا ہے کہ جب ہم پر انفرادی یا اجتماعی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی زندگی شروع کر دیتے ہیں، نہ کسی کے کام آنا، اور بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کمتر تصور کرنا، غرض کہ نہ خدا سے سچی محبت نہ اس کی مخلوق سے محبت، صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرے، خدا بھی اس کو ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بار سچے دل سے ہر شخص توبہ کر لے اور دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو آفت ٹل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اس کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند کی زندگی عطا کی، اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اور اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے، خدا کی مخلوق سے کس طرح کام آ رہے ہیں۔ اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا، جس کی چند ماہ سے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ باہر ایک لمبی سی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر، ہمیں مالک نے دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر دلوا دی۔ حالانکہ بہت زیادہ ریٹ تھے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے ویٹر سے پوچھا، یہ باہر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کو آج مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ جو سامنے مالک بیٹھا ہے، یہ تو کسی ایک کو کھانا مفت نہ کھلائے۔ کافی عرصہ اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا اور مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ لائن ختم ہو جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے اس شخص کی کمائی میں جو بھی ہے اس دور کا درویش ہے۔ خیر، ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گاہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کی عزت و احترام سے رخصت کر کے باہر تک آیا۔ جیسے عموماً ہم ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی ہی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے
تو وہ بھی شخص باہر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا، یہ آدمی کون ہے جس کو مالک دکان نے اتنی اہمیت دی؟ وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا کر شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا، اور اتنے میں ایک شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا اور پھر اختر کالونی والی بس میں سوار ہو گیا اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیل دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم۔ میں نے اپنا نام بتایا کہ یہاں پر قربت میں کوئی محمود صاحب، ان کا پتہ معلوم کرنا تھا۔ وہ مسکرائے اور بولے، آپ صدیقی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو میرا پیچھا صدر سے کر رہے ہیں۔ بہرکیف بولے، کسی قسم کی امداد درکار ہے؟ اور مجھے ایک الماری کھول کر بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں۔ وہ الماری نوٹوں سے بھری تھی اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے یعنی 5,000 والے تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میں معقول پنشن لیتا ہوں، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ساری کہانی ان کو بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مندوں کی لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ ماہ رمضان میں نے اور بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگے، بیٹے میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں عزت و احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی، اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جائیں، ہم دونوں میاں بیوی